نہیں، میرا خیال ہے کہ احتجاج کی حد تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، مولانا بھی اور پی ٹی آئی بھی. اور مولانا وہ اسمبلی میں بیٹھیں گے، یعنی یہ تو ان کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ وہ احتجاجاً بیٹھیں گے. لیکن 2018 کے الیکشن میں تو احتجاجاً بھی بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، وہ تو بالکل ہی ہاؤس میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں باہر رہنا ہے. اور چونکہ اس وقت تو کہیں سے بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، اس مرتبہ وہ پشین سے کامیاب ہوئے ہیں اور وہ خود اسمبلی کے ممبر ہیں. وہ اسمبلی میں بیٹھیں گے لیکن وہ احتجاجاً بیٹھیں گے. اور اس وقت دونوں جماعتوں کا اصل اتحاد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج یا کل یہ لوگوں کو سڑکوں پر کتنا لا پاتے ہیں. اور جو آج کا احتجاج ہے اور کل کا احتجاج، جو پی ٹی آئی کا احتجاج کل کا ہے اور آج مختلف جماعتوں کا سندھ میں، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. یہ نذیر صاحب، یہ موڈ سوئنگ کیسے ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کا؟ یہ موڈ سوئنگ کیسے ہوا ہے؟ مطلب وہ ابھی بھی صدر بننا چاہتے تھے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان کو مطلب نئی نامزد کیا، ان کا دل کہاں سے دکھا؟ وہ پی ٹی آئی کی طرف گئے کیسے؟ نہیں، ان کے بغیر ایک پریس کانفرنس ہو گئی نا مشترکہ، تو یہ تو مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا نا کہ جب اور جہاں ان کو بیٹھتے تھے درمیان میں، وہاں پر اپنا چودھری شجاعت حسین بیٹھے تھے، تو یہ تو ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ جہاں بالکل ایسی پی ڈی ایم کے سربراہ تھے نا. اور نذیر صاحب، توڑ جوڑ کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے، مذاکرات بھی جاری ہیں، اور اگر بالفرض پی ڈی ایم 2 ٹائپ گورنمنٹ بن جاتی ہے تو پی ڈی ایم 2 کو عوام قبول کریں گے؟ نہیں، عوام نے کون سا کسی اور کے ساتھ کچھ کر لیا ہے؟ عوام پی ڈی ایم 2 کو بھی قبول کریں گے، پی ٹی آئی کو بھی لوگوں نے قبول کیا اور لوگوں نے پی ڈی ایم کو بھی قبول کیا، اس سے پہلے مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی قبول کیا. لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اور لوگوں کی اپنی کوئی سربندی بندی نہیں ہے، لوگوں کے پاس ایسی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جو متوازن آرگنائزیشن جو لوگوں کے لیے بات کرے. یہ تو صرف اقتدار کے لیے سب بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن لوگوں کے لیے کون بات کرتا ہے؟ ابھی یہ آپ نے سنا نا کہ کیسے پیٹرول کا ایک اور لوگوں کے اوپر دھچکا لگا ہے. جی ایسا ہی ہے. لوگوں کے لیے تو کوئی نہیں سوچتا ہے نا اصل بات. اچھا، فیڈریشن کے لیے، پاکستان کے لیے تو بنیادی طور پر لوگوں کو سوچنا چاہیے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے جھگڑوں کی وجہ سے اور ان کے اقتدار کی رساکشی کی وجہ سے فیڈریشن کتنی کمزور ہو رہی ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے. ہمیں بہرحال آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ یہی سیاسی عمل جو ہے آگے بڑھتا رہے، اور یہ اقتدار میں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے. ہمیں اس ملک کے جغرافیے کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ بھی کرنا ہے اسی میں کرنا ہے.